پاکستان اور افغانستان دو ہمسایہ ملک ہیں جنہوں نے تاریخ، کلچر اور مذہبی رشتے شیئر کیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان طویل سرحد موجود ہے جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ یہ سرحد تقریباً 2600 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کے قریب رہنے والے لوگوں کے درمیان قدیم تجارتی اور سماجی تعلقات رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا اثر نہ صرف دونوں ملکوں پر بلکہ پورے ریجن کی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی پر بھی پڑتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز مختلف دوروں میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ کبھی دونوں ملک ٹریڈ اور کوآپریشن کے ذریعے قریب آئے، جبکہ کبھی سیکیورٹی کنسرنز اور سیاسی مسائل کی وجہ سے ٹینشنز بھی پیدا ہوئے۔ افغانستان میں سیاسی انسٹیبلٹی اور جنگ کے اثرات نے بھی دونوں ملکوں کے تعلقات کو متاثر کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن اور سٹیبلٹی کی حمایت کی ہے کیونکہ ایک سٹیبل افغانستان پورے ریجن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بارڈر سیکیورٹی کا مسئلہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سب سے اہم ایشوز میں سے ایک ہے۔ لمبی اور مشکل ٹیرین والی سرحد کی وجہ سے سیکیورٹی کو مینٹین کرنا ایک چیلنج ہے۔ کچھ علاقوں میں ایلیگل کراسنگ، سمگلنگ اور ملیٹنٹ موومنٹ جیسے مسائل بھی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ان چیلنجز کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان نے بارڈر فینسنگ اور ماڈرن سرویلنس سسٹم انٹروڈیوس کیے ہیں تاکہ سرحد کو زیادہ محفوظ بنایا جا سکے۔ بارڈر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ لیگل ٹریڈ اور موومنٹ کو بھی ریگولیٹ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کئی بارڈر کراسنگز موجود ہیں جہاں سے لوگ اور تجارتی سامان گزرتا ہے۔ اگر ان کراسنگز کو بہتر مینج کیا جائے تو نہ صرف سیکیورٹی امپروو ہوتی ہے بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان اکنامک کوآپریشن بھی بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹک ڈائیلاگ بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ دونوں ملکوں کے لیڈرز اور افیشلز اکثر میٹنگز اور ٹاکس کے ذریعے بارڈر ایشوز اور سیکیورٹی کنسرنز پر بات چیت کرتے ہیں۔ ریجنل کوآپریشن اور میوچول ٹرسٹ بڑھانے سے مس انڈرسٹینڈنگز کم ہو سکتی ہیں اور پرابلمز کا پیسفل حل نکالا جا سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ریجن کی سٹیبلٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر دونوں ملک مل کر بارڈر سیکیورٹی کو مضبوط بنائیں، اکنامک کوآپریشن کو بڑھائیں اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کو امپروو کریں تو پورا ریجن امن اور ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ سٹیبل اور پیسفل ریلیشنز نہ صرف سیکیورٹی کو بہتر بناتے ہیں بلکہ لوگوں کی زندگی اور اکنامک ڈیولپمنٹ پر بھی پازیٹیو اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اکنامک کوآپریشن کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ روٹس اور بارڈر مارکیٹ سے تجارت کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، اس لیے اسے سمندری راستوں تک رسائی کے لیے پاکستان کی پورٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر ٹریڈ اگریمنٹس اور ٹرانزٹ پالیسیز کو بہتر بنایا جائے تو دونوں ملکوں کو اکنامک فائدہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے نئے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بھی تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیمی، ثقافتی اور سماجی تبادلوں سے دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یونیورسٹیز کے درمیان کوآپریشن، اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرامز اور کلچرل ایونٹس سے میوچول انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے اور غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں۔ بارڈر ایریاز میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر یہ علاقے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر وہاں سکولز، ہاسپٹلز اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس ڈیولپ کیے جائیں تو لوگوں کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ ڈیولپمنٹ سے سیکیورٹی سچویشن بھی امپروو ہوتی ہے کیونکہ جب لوگوں کو ایجوکیشن اور روزگار کے مواقع ملتے ہیں تو انسٹیبلٹی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ریجنل کوآپریشن بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے۔ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے ملک اگر مل کر اکنامک اور سیکیورٹی کوآپریشن کو بڑھائیں تو پورا ریجن زیادہ سٹیبل ہو سکتا ہے۔ پروجیکٹس جیسے ریجنل کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ کوریڈورز افغانستان اور پاکستان کے درمیان اکنامک ٹائز کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ آخری طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز میوچول ٹرسٹ، کوآپریشن اور ڈائیلاگ ہے۔ اگر دونوں ملک مل کر بارڈر سیکیورٹی ایشوز کو پیسفلی ہینڈل کریں، ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دیں اور عوام کے درمیان رشتے مضبوط کریں تو ریجن میں امن اور سٹیبلٹی کا خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ یہ صرف دونوں ملکوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ریجن کے لیے ایک روشن مستقبل کی بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان اپنی سیکیورٹی کوآرڈینیشن کو مضبوط بنائیں۔ دونوں ملکوں کے سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز اگر ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں اور کوآرڈینیشن بڑھائیں تو بارڈر کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل کو زیادہ آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
जॉइंट मीटिंग्स और कम्युनिकेशन चैनल से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए इम्प्रूव करना भी अहम है। आजकल दुनिया के कई मुल्क सर्वेलेंस कैमराज, ड्रोन्स और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी सरहदों को महफूज बनाया जा सके। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज़ किया जाए तो इल्लीगल क्रॉसिंग और स्मगलिंग जैसे मसाइल को कम किया जा सकता है और लीगल मूवमेंट को ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है। एजुकेशन और अवेयरनेस भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाले लोगों को सिक्योरिटी रूल्स और लीगल ट्रेड के बारे में मालूमात देना ज़रूरी है। जब लोकल कम्युनिटीज़ को सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है तो वो खुद भी स्टेबिलिटी और अमन को बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों को फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया के मुख्तलिफ इदारे और ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए प्रोजेक्ट्स और कोऑपरेशन प्रोग्राम्स शुरू करते हैं। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आखिरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रिलेशंस सिर्फ डिप्लोमेसी तक महदूद नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशल इंटरैक्शन और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन तक फैलना चाहिए। जब दोनों मुल्क मिलकर अमन, स्टेबिलिटी और तरक्की के लिए काम करते हैं तो ना सिर्फ उनके अपने अवाम को फ़ायदा होता है, बल्कि पूरा रीजन भी ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम बन जाता है। इस तरह एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है, जहां कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग रीजन की तरक्की का ज़रिया बन जाएं।